السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین اور سامعین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے میں ایسے عمل کو لے کر حاضر ہوا ہوں جو مذاق میں بڑا سے بڑا گناہ کر بیٹھتے ہیں اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کیا کیا، اور وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، بڑا گناہ، جس گناہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ بغیر توبہ کے وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اور میرے ناظرین، مذاق میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ گناہ کرتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ اتنا بڑا گناہ کے مرتکب ہو گئے اور کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج آپ کو سمجھنا ہوگا میرے ناظرین اس مختصر سے ویڈیو میں کہ بڑا سے بڑا گناہ کون ہے جو اپنی روز مرہ کی زندگی میں صبح سے شام تک بڑا سے بڑا گناہ کرتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس کی لسٹ لے کر کے آیا ہوں مختصراً، پوری باتیں اور گناہ کبیرہ تو اس کے اندر مذکور نہیں ہے، کم وقت میں ہے ذکر کرنا چاہتا ہوں، لیکن جو ہم اپنی عملی زندگی کے اندر صبح سے شام تک جو ہم کرتے ہیں اور یہ روز مرہ کی زندگی کے اندر جو عمل رہا ہے اس کو بہت ہی کم وقت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ناظرین، بڑا سے بڑا گناہ کرتے ہیں، گناہ کبیرہ کر دیتے ہیں، اور وہ کون سے ہیں اسی کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور حدیث کی روشنی میں، کوئی گھر کی پیداوار نہیں، یوں ہی ادھر ادھر کی بات نہیں، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ہے، شمار کرایا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہیں، اس سے بچو۔ میرے ناظرین، بارہا ہم کرتے ہیں، نہ واقفیت اور نہ جاننے کی وجہ سے ایسا ہم کرتے آ رہے ہیں، اور یہ ہماری زندگی جہنم کی طرف جا رہی ہے۔ چنانچہ سنیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، راوی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کبیرہ کے بارے میں دریافت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کبیرہ کے بارے میں دریافت کیا گیا، پوچھا گیا، کہا گیا کہ وہ کون کون سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیے گا میرے ناظرین، تعجب ہوگا، حیرانی ہوگی کہ ہم کہاں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت کے اندر، شکتی کے اندر، قبضہ قدرت کے اندر جو چیزیں ہیں اس میں شمولیت کر دینا، یعنی شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، دوسرے معبودوں والی، اللہ تعالیٰ والی صفتیں جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ ملانا۔ موت، حیات، رزق دینے والی ذات اللہ کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، شریک کرنا۔ آج ہم پیر صاحب کے پاس جا کر سجدے کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ سجدہ کیے جانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات، وحدہ لا شریک، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، یہ شرک ہو گیا، سب سے بڑا گناہ، بغیر توبہ کے معاف نہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، سن کر تعجب ہوگا میرے ناظرین اور سامعین، ماں باپ بیٹھے رہتے ہیں اور پوچھتے ہیں، ان کی بات کو غصے میں کاٹ دیتے ہیں، کتنی بڑی محرومی کی بات ہے، پوچھتے ہیں اور چلتے چلتے جو باتیں ہو گئیں ان کی جو ہے دل شکنی کرتے ہیں، ان کی دل کی بات کو توڑ دیتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ ہے نافرمانی، بڑا گناہ۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ نافرمانی میں شامل ہے، اور بہت سے کون سے نافرمانی ہیں؟ حکم کو نہ ماننا، توڑنا، دل شکنی کرنا، گناہ کبیرہ ہے جو آج روز مرہ کی زندگی میں کرتے آ رہے ہیں، صبح سے شام تک۔ قتل کرنا،
ناحق قتل کر دیتے ہیں، مار کے پھینک دیتے ہیں، بڑا گناہ فرمایا۔ جھوٹی گواہی دینا، آج کورٹ اور کچہری کے اندر پیسے پر گواہ خریدے جاتے ہیں، یا پھر کسی پنچ یا کسی بھی مسئلے پر آسانی سے جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، گناہ کبیرہ ہے میرے ناظرین اور سامعین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ دوسری حدیث سنو، جو روزے مرہ میں، روزے صبح سے شام تک والی زندگی میں پائی جاتی ہے، کیا فرمایا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ ہلاک، برباد کر دینے والے، وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ 7 گناہ کون کون سے ہیں؟ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے رہتے تھے صحابہ کرام، اور آپ معلم ہوتے اور صحابہ کرام متعلم ہوتے، کوسچن اور پرشن تورت کرتے، یا رسول اللہ واضح فرما دیجئے۔ تو فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ 7 گناہ کون کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، وہی شرک جو ہم نے استماع قبل میں باتیں کہی ہیں، جادو کرنا، 2 ناحق کسی کو قتل کرنا، 3 سود کھانا، یتیم کا مال کھانا۔ سود کھانا تو آپ جانتے ہی ہیں، اس کی تشریح اگر کی جائے لمبی باتیں ہو جائیں گی، اور آج ہم اور آپ اجرت پسند ہیں، کسی چیز کا تورت رزلٹ چاہتے ہیں اور نتیجہ چاہتے ہیں، تو سود کو تو آپ جانتے ہیں، کہنے کی بات تو ہے نہیں۔ سود کھانا گناہ کبیرہ، اس سے بچنے کی بات کہی گئی، ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں۔ یتیم کا مال کھانا، یتیم نابالغ میں جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہوں، یتیم کا مال کھانا، اپنی جان بچانے کے لیے جہاد میں اسلامی لشکر کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جانا، یہ بھی ہلاک کرنے والا 7 بڑے گناہ ہیں۔ اور پاک دامن ایمان والی بری باتوں سے بے خبر بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا، زنا کی تہمت لگانا، بیچاری بالکل اس سے بری ہے، ایمان والی ہے، نمازی ہے، بری باتوں سے بے خبر ہے، کچھ نہیں جانتی ہے، لٹ پٹ باہر کی باتیں، اور بالکل نیک اور صالح ہے، اس عورت پر زنا کی تہمت لگانا، یہ بھی 7 ہلاک کر دینے والے اعمال میں شمار کیا گیا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم فرمایا۔ میرے ناظرین، اس تمام یہ حدیثیں جو ہیں، احادیث جو ذکر کیے گئے، اور ان کے اندر تربیتی زندگی اور اپنے اخلاق اور سماج اور معاشرے کو سدھارنے کے لیے ذکر کیا گیا، اور 7 بڑے گناہ اور ہلاک کر دینے والے گناہ کو جو ذکر کیا گیا، آج ہم اور آپ اپنی گریبان میں جھانکیں، ہم کتنا اس سے بچ رہے ہیں، اس سے بے خبر ہیں، صرف کم علمی کی بنا پر۔ میرے ناظرین اور سامعین، ان تمام باتوں کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہوگا، اور اس سے بچنے کی اللہ سے دعا کریں، اور اپنی عملی زندگی کو سدھاریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں اور ان کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہوگا، اور عملی زندگی کو عملی جامہ پہنانا ہوگا۔ صحابہ کرام کی عملی زندگی کو دیکھنا، پڑھنا، سننا اور سمجھنا ہوگا، تب ہماری زندگی کے اندر خیر و برکت آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی کھل کر مدد ملیں گی، آئیں گی، اور ہمارے خاندان کے اندر، معاشرے اور سماج کے اندر، رشتہ دار اور پریوار کے اندر جو بدعات اور رسومات اور خرافات ہیں، اور جن پریشانیوں میں آج ہم دوچار ہو رہے ہیں، وہ ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ ان سے سدھاریں، ان سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی کھل کر مدد سامنے آئے۔ میں بہت ہی کم وقت میں بہت سی باتیں اخلاق، معاشرہ اور سماج کو سدھارنے والی حدیث صحیحہ سے جو ثابت ہیں ذکر کر دیا، بیان کر دیا۔ میرے ناظرین، میں چاہوں گا چلتے چلتے الہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل جو دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کا چینل ہے، اسلامی، مذہبی، معاشرتی، سماجی، اخلاقی، تہذیبی چینل ہے۔ یہ مسئلے مسائل آپ تک بارہا بھیجتا آ رہا ہے، اور
بہت لوگ اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس چینل کے نئے ساتھی ہیں اور آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے رشتہ داروں تک بھیجیں، تاکہ یہ روزے مرہ صبح سے شام تک والی زندگی میں یہ گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں وہ بھی بچیں، ہم بھی بچیں، آپ بھی بچیں، اور اس بندے ناچیز کے ساتھ ثواب کے برابر بھی کہ آپ بھی شریک ہوں۔ اب مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔